احمد اگلی صبح ایک بابا کے پاس گیا کیونکہ وہ ان عجیب واقعات کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ احمد نے پریشان لہجے میں بابا جی کو بولا، کل رات ہماری بیٹی کچھ عجیب بول رہی تھی اور پھر ایسا لگا جیسے سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ بابا نے گہری سانس لیتے ہوئے بولا، یہ بس نظر کا دھوکہ ہے، ایک چھلاوا ہے بیٹا، وہ گھر آسیب زدہ ہے اور کالا جادو وہاں اپنی جڑیں بہت گہری کر چکا ہے۔ تمہاری بیٹی کو وہ اپنی قربانی کے لیے منتخب کر چکے ہیں۔ قربانی؟ سالوں پہلے اس گھر میں کالا جادو کرنے والے لوگ بچوں کو قربانی کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ بچوں کی بلی چڑھاتے تھے۔ تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا، اس گھر میں اب جنات کا بسیرا ہے۔ بابا نے احمد کو کچھ دعاؤں کا بتایا اور پانی دم کر کے دیا۔ گھر واپس آتے ہی احمد اور سارہ نے محسوس کیا کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ زینب بھی عام بچوں کی طرح برتاؤ کر رہی تھی، لیکن رات کے وقت عجیب واقعات دوبارہ شروع ہوتے ہیں۔ رات کے وقت زینب کے کمرے سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ احمد نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ زینب بیٹھی ہوئی ایک کاغذ پر عجیب علامتیں بنا رہی تھی، وہی علامتیں جو احمد نے اس کالے جادو والی کتاب میں دیکھی تھی۔ احمد نے پیار سے پوچھا، زینب بیٹا کیا کر رہی ہو؟ پاپا میں کھیل رہی ہوں۔ لیکن کاغذ پر وہی کالے جادو کی علامتیں بنی ہوئی تھی جو بابا نے احمد کو بتائی تھی۔ دوسری رات احمد اور سارہ زینب کے کمرے سے آنے والے شور کی وجہ سے جاگتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو زینب دیوار پر ہاتھ مار رہی تھی، جیسے وہ دیوار کھٹکھٹا رہی ہو، جیسے وہاں دیوار نہیں کوئی دروازہ ہو اور زینب کو اس خفیہ راز کے بارے میں پتا ہو۔ احمد یہ کیا کر رہی ہے؟ دیوار پر زینب کے مارنے کی وجہ سے ایک دروازہ ظاہر ہوا۔ احمد نے دروازہ کھولا تو اندر ایک تاریک کمرہ تھا جہاں دیواروں پر عجیب و غریب نشان تھے اور مختلف کالے جادو کا سامان پڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ سارا، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے وہ سب کالا جادو شروع ہوا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانا کتابچہ پڑا ہوا تھا۔ احمد اسے کھولتا ہے اور پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ اس گھر میں رہنے والے پہلے لوگ کالے جادو کی طاقت کو بڑھانے کے لیے بچوں کی قربانی دیا کرتے تھے، اور اب تمہاری بچی کی باری ہے۔ جیسے جیسے احمد کتاب کے رازوں کو پڑھتا جا رہا تھا، کمرے میں تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے چند دنوں تک سب کچھ بظاہر ٹھیک تھا۔ زینب عام بچوں کی طرح کھیل رہی تھی اور گھر میں کسی قسم کی عجیب سرگرمی نہیں ہو رہی تھی۔ رات کے وقت احمد اور سارہ زینب کے ساتھ بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ لگتا ہے شاید ہم زیادہ سوچ رہے تھے، ہم نے ان باتوں کو کچھ زیادہ سیریسلی لے لیا۔ ہاں احمد، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں اب بھی مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس گھر سے کوئی اچھی وائبس نہیں آ رہی۔ امی یہ گھر بہت اچھا ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہیں رہیں گے۔ زینب کی بات سن کر احمد اور سارہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے، لیکن کچھ کہا نہیں۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد وہ سو گئے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے تھے، 3 بجے زینب اچانک اپنے بستر پر سے اٹھی۔ وہ دبے قدموں سے کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں کے نیچے چھپے ایک دروازے کے اندر چلی گئی۔ وہ ایک خفیہ دروازہ تھا اور وہ کمرہ احمد اور سارہ نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ زینب کے ہاتھ میں ایک موم بتی تھی اور وہ دروازے کے سامنے رک کر کچھ بولنے لگی، ایسی آواز اور ایسی زبان میں جو سمجھ سے باہر تھی۔ اس کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک پرانا تاریک کمرہ تھا۔ اس کمرے میں مختلف کالے جادو کا سامان رکھا تھا۔ زینب نے بولا، یہ سب کچھ میرے لیے ہے نا؟ کمرے کے اندر ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا اور زینب کے قریب آیا۔
اگلی صبح جب سارا نے زینب کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے بڑے ہوئے تھے۔ وہ فکر مند ہو گئی۔ سارا بیٹا، کیا تم ٹھیک ہو؟ رات کو تم ٹھیک سے سوئی تھی؟ جی امی، میں ٹھیک ہوں۔ سارا نے زینب کے ماتھے پر ہاتھ رکھا لیکن اسے کچھ محسوس نہیں ہوا، اسے بخار بھی نہیں تھا۔ سارا نے احمد کو بلایا۔ احمد، زینب کچھ عجیب نہیں لگ رہی؟ نہیں یار، مجھے تو سب ٹھیک لگ رہا ہے۔ وہم ہو گیا تمہیں۔ سارا کو دل میں شک تھا مگر وہ خاموش ہو گئی، اور پھر زینب نے بھی بولا کہ وہ ٹھیک ہے۔ سارا دن مصروف رہنے کے بعد رات کے وقت احمد اور سارا کو زینب کے کمرے سے عجیب شور سنائی دیا۔ اتنی عجیب اور خطرناک آوازیں تھیں جو انسان کا دل دہلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ دونوں بھاگ کر زینب کے کمرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ زینب اپنے بستر پر نہیں تھی، کمرہ خالی تھا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں ایسا لگا کہ جیسے ان کی جان نکل گئی ہو۔ اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے بند ہو گئی اور روشنی چلی گئی۔ لائٹس جانے کے بعد ماحول اور زیادہ خطرناک ہو گیا۔ چاروں طرف سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ ناقابل بیان ہے۔ سارا چیخنے لگی، زینب کہاں ہو تم؟ اتنے میں زینب کی آواز دور سے سنائی دینے لگی۔ وہ عجیب سی آواز میں بول رہی تھی، یہ میرا گھر ہے، تم لوگ یہاں سے جا نہیں سکتے، میں یہی رہوں گی اور تمہیں بھی یہاں رہنا پڑے گا، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ اور اتنے میں لائٹ واپس آ گئی اور انہوں نے دیکھا کہ زینب کمرے کے درمیان کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کالی تھی اور اس کے ارد گرد ایک سیاہ دھند چھائی ہوئی تھی اور ارد گرد کالے جادو کا سامان پڑا تھا، جیسے ایک گڑیا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، ہڈیاں، کھوپڑیاں، لیمو اور بہت ساری چیزیں۔ زینب بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو اور کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ زینب نے مسکراتے ہوئے بولا، جو یہاں رہتے تھے انہوں نے ہمیں ہمیشہ کے لیے باندھ لیا ہے، اب ہمارے جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، ہم یہیں رہیں گے، اور میں دیکھتی ہوں کہ کیسے آپ لوگ اس گھر سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ اس کی آواز میں عجیب خوف تھا۔ احمد اور سارا جلدی سے دم کیا ہوا پانی لے کر آئے اور دعائیں پڑھنے لگے۔ انہوں نے وہ پانی زینب کے ارد گرد چھڑکنا شروع کیا۔ زینب چیختی رہی اور کہتی رہی، یہ مت کرو، یہ مت کرو، تم نہیں جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو، مت کرو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ روشنی چمکتی رہی اور سیاہ سایہ دھند میں بدل گیا۔ اس سائے کے جاتے ہی زینب بے ہوش ہو گئی۔ سارا اور احمد نے اسے بیٹھ کر سلا دیا۔ ایک لمبی سیاہ سایہ دار مخلوق کمرے میں نمودار ہوئی اور اس سائے نے بولا، تم یہاں نہیں رہ سکتے، لیکن تم یہاں سے جا بھی نہیں سکتے۔ اور پھر زینب ہوا میں بلند ہو گئی، ایسے جیسے کسی ہارر مووی کا سین ہو۔ اس کی حالت بالکل ویسی تھی جیسے کسی انسان پر ایگزورسزم کیا جائے۔ وہ بے انتہا خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو کیسے بچائیں۔ سارا چیختے ہوئے بولی، احمد پلیز کچھ کرو۔ احمد جلدی سے بابا کا دم کیا ہوا پانی لے کر آیا اور وہ دونوں دعائیں پڑھنے لگے۔ احمد نے وہ پانی اس سائے پر چھڑکنا شروع کیا۔ وہ سایہ چیختا رہا اور پھر کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ احمد نے سارا کو گود میں اٹھایا اور پھر وہ تینوں بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے، لیکن جیسے ہی وہ سڑک پر پہنچے زینب بے ہوش ہو گئی اور پھر وہ تینوں ہسپتال سے سیدھا احمد کی خالہ کے گھر چلے گئے۔
उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि अब वो उस घर में कदम नहीं रखेंगे और फिर चंद दिनों बाद वो एक नए घर में शिफ्ट हो गए। ज़ैनब ठीक लग रही थी और उन लोगों ने चंद दिनों में वो घर सेट कर लिया। बज़ाहिर ऐसा नज़र आता था कि अब सब कुछ ठीक है और वो उस घर से निकल चुके हैं और उस साए की पहुंच से भी। लेकिन रात को जब सब सो रहे थे, ज़ैनब की आंखें खुली और इसकी आंखें स्याह थी। कुत्ते भौंक रहे थे, बारिश हो रही थी और वो आहिस्ता से हंसने लगी।